کوئی خطرناک آدمی اسی لیے کہا جاتا ہے کہ سفر ایک ایسی چیز ہے آدمی کے گھر سے نکل کر واپس آنے تک اس کی کوئی گارنٹی نہیں. ضروری نہیں کہ لمبا کوئی چوڑا سفر ہو. گھر سے باہر نکلے ہیں آپ, جانے والا نے کسی نے آپ کو مار دیا, آپ ہلاک ہو گئے, آپ کو زخم ہوا, کچھ اور, ہاتھ ٹوٹا, پیر ٹوٹا. اس لیے گھر سے جب بھی باہر نکلیں ان دعاؤں کا اہتمام کر کے نکلیں, ان دعاؤں کو پڑھ کر نکلیں. ہوگا کیا, جب آپ اس طرح کی دعاؤں کا اہتمام کریں گے تو پھر آپ اللہ تعالیٰ کے ذمے میں آ جائیں گے. آپ کی حفظ و امانت ہوگی, آپ کو محفوظ کر لیا جائے گا اس طرح کی بلاؤں سے, اس طرح کی وباؤں سے. کیسے اس کے الفاظ جملے جانتے ہیں. بندہ اللہ سے کہتا ہے کہ اللہ میں تجھ سے سفر کی حالت میں نیکی مانگتا ہوں, تقوی مانگتا ہوں, اور میں ایسا عمل مانگتا ہوں کہ جو عمل تیرے پاس قابل قبول ہو جائے, اور میں تجھ سے اس سفر کے دوران میں آنے والی مشکلوں کا اس سے نجات مانگتا ہوں, اور جو میں سفر پر نکل رہا ہوں اس راستے کو میرے لیے تو مختصر کر دے, راستے کو لپیٹ دے, اور اللہ تو ہی میرا مددگار بن جا, تو ہی میرا سہارا بن جا. جب آدمی سفر پر نکلتا ہے اللہم انت الصاحب فی السفر, اللہ سے کہتا ہے بندہ جب سفر پر نکلتا ہے بندہ تو اس کے ذہن میں دو ہی چیزیں ہوتی ہیں. پہلی چیز کیا ہے کہ اتنا لمبا سفر مجھے کرنا ہے, ساتھ میں کوئی بھی نہیں, اکیلا تنہا آدمی, اب میں جاؤں گا کیسے, میں واپس کیسے آؤں گا, اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتا ہے. اور دوسری چیز اس کے ذہن میں کیا ہوتی ہے, گھر بار کو چھوڑ کر جا رہا ہے, اس کے بیوی بچوں کو, اس کے گھر والوں کو, اس کے اہل و عیال کو چھوڑ کر جا رہا ہے. یہ دونوں چیزیں انسان کے ذہن میں ہوتی ہیں. تو بندہ دعا یہی کر رہا ہے کہ اللہ میں سفر پر نکل رہا ہوں, اس سفر میں تو ہی میرا ساتھی ہے. والخلیفۃ فی الاہل, اور میرے گھر والوں کو میں اب چھوڑ کر جا رہا ہوں, میرے جانے کے بعد میرے گھر والوں کا ذمہ دار تو ہے, ان کا خلیفہ تو ہے, ان کا نگہبان تو ہے. کتنی بہترین دعا ہے. اور پھر آگے بندہ کہتا ہے کہ اللہ تو مجھے ایسے مناظر سے بچا لے جو بڑے ہولناکی والے مناظر ہیں, بڑے خطرناک منظر آنکھوں کے سامنے آنے سے مجھے بچا لے, اور جب میں واپس پہنچوں تو میں حفظ و امان کے ساتھ پہنچوں, گھر والوں کے پاس جب پہنچوں تو میرے گھر والے بھی سلامتی کے ساتھ ہو, ان کے جان, ان کے مال. دیکھیے کیسے کیسے الفاظ شریعت نے سکھائیں. اس زمانے میں کوئی ایسے حادثات نہ تھے. کوئی آدمی سفر پر نکلے گا تو گھوڑے پر, اونٹ پر, گدھے پر, ایسے جانوروں پر لوگ سفر پر نکلتے. کوئی حادثے کی شکل دکھاؤ میں نہیں آتی. بس حادثہ یہ ہوتا کہ کوئی آدمی اونٹ سے گر کر مر گیا, یا پھر اونٹ نے کسی کو رون ڈالا, ایسے کچھ اکا دکے واقعات پیش آتے. لیکن آج کے زمانے میں جہاں پر چیزیں زیادہ ہوتی گئی تو حادثات کے واقعات بھی زیادہ ہوتے گئے. کوئی ٹرین ایکسیڈنٹ ہو گئی تو ٹرین کے اندر جتنے لوگ ہوں گے سب مر جائیں گے. اگر کوئی پلین کراش ہو چکا تو اس کے اندر جتنے لوگ ہیں سب ہلاک ہو جائیں گے. یہ چیزیں آج کے زمانے میں موجود ہیں. حالانکہ یہ شریعت نے آج سے کہیں 1400 سال پہلے اللہ کے نبی کے زمانے وہ دعائیں جب کوئی حادثات کا کوئی خوف نہ تھا, ایسے المناک منظر آنکھوں کے سامنے نظر نہیں آتے تھے اس زمانے میں. آپ دیکھیں گے کتنے مناظر ہم دیکھ رہے ہیں آج بھی. کوئی آدمی جا رہا تھا, گاڑی نے اسے مار دیا اور جسم کے حصے الگ الگ ہو کر روڈ پر پڑ رہے ہیں. ایک اس کا ہاتھ کسی ایک جگہ پر, سر کسی ایک جگہ پر, گاڑی اس کے بدن سے گزر رہی ہے, اس کے اوپر سے پورا بدن زمین پر چکٹ چکا ہے. ایسے مناظر آنکھوں کے سامنے آج ہمیں دیکھ رہے ہیں. یہ دعا اس زمانے میں اللہ کے نبی کر رہے ہیں کہ اللہ تو مجھے ایسے مناظر نہ جگا جو المناک مناظر ہوں. تو وہ معنی آج کے زمانے میں سیٹ ہو رہے ہیں. یہ دعا آج کے زمانے میں پوری طرح سے مکمل ہو رہی ہے کہ آج اس مناظر سے ہم گزر رہے ہیں. آخر بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ. تمام قسم کی تعریفیں حمد و ثنا, بڑائی و کبریائی اسی اللہ کے لیے لائق و سزاوار ہیں جو اس کائنات کا رب العالمین ہے. بے پناہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر, بالخصوص میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقدسہ پر. اللہم صلی وسلم وبارک علیہ. محترم حاضرین, خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی. اس آیت میں اور اس آیت سے پہلے جو ایک بڑی آیت ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے
قرض کے معاملے میں، لین دین کے معاملے میں اسی کے حوالے سے گفتگو اللہ نے کیا ہے۔ اگر کسی کو کوئی آدمی پیسے دیتا ہے یا لیتا ہے، کوئی معاملہ طے پاتا ہے، تو دونوں کے درمیان میں ہر چیز رائٹنگ میں ہو، لکھت میں ہو، اور اس لکھت کا معاملہ دونوں کی گواہی ہو، دو لوگوں کی موجودگی میں، وہ سارے معاملات یہاں پر اللہ نے بیان فرمائے۔ اور اس کے بعد جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ نے کہا وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اگر آپ سفر پر نکل چکے ہیں، سفر پر جا رہے ہیں، اور دوران سفر میں کسی کے ساتھ آپ کو کچھ لینے دینے کا معاملہ پیش آیا، اگر آپ کسی کو پیسے خرچ کے طور پر دے رہے ہیں یا کسی سے لے رہے ہیں یا کوئی اور معاملات طے کر رہے ہیں، اب وہاں پر لکھا پٹی کرنے کے لیے کوئی آدمی موجود نہیں ہے، اس وقت میں آپ کیا کریں گے؟ اس مسئلے کو اللہ نے یہاں پر بیان کیا کہ اگر آپ کے پاس کوئی آدمی لکھنے والا موجود نہیں ہے یا کوئی اور چیز رائٹنگ میں دی جانے والی نہیں ہے، کیونکہ اس زمانے میں علم بہت کم تھا، لکھنے والے جاننے والے بہت کم تھے، تو اگر سفر پر نکل گئے ہیں اور کوئی سامنے لکھنے والا موجود نہیں ہے، تو ایسی صورت میں آپ اس آدمی کے پاس کوئی ایسی چیز گروی رکھ سکتے ہیں، گروی کے طور پر کوئی چیز رکھ لے کر اس آدمی کو آپ اپنا پیسہ، وہ معاملہ طے کر سکتے ہیں بطور خاص گواہی کے طور پر۔ کوئی رائٹنگ موجود نہیں ہے تو پھر اس صورت میں جو ہے آپ سفر کی حالت میں کر سکتے ہیں۔ محترم حاضرین، آئیے آج کے خطبے میں اسی سفر کے حوالے سے کچھ گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا کہ شریعت کی نظر میں جہاں پر، جیسا کہ ہم نے پہلے کئی جمعہ پہلے ہم نے کہا تھا کہ شریعت نے زندگی کے ہر معاملے میں آداب سکھائیں، کھانے پینے کے آداب شریعت نے سکھائے، اور سونے جاگنے کے آداب، مسجد کے آداب، فلاں آداب، ہر معاملے کے اندر شریعت نے ہمیں آداب سکھائے ہیں۔ وہیں پر سفر بھی، جب آدمی کسی ضرورت کے لیے، کسی کام کے لیے، کسی اور غرض کے طور پر ایک جگہ سے دوسری جگہ پر سفر کرتا ہے، نکل کر جاتا ہے، اس کو جانے سے واپس آنے تک بھی کچھ آداب، کچھ مسائل شریعت نے ہمیں بتائے ہیں۔ آئیے وہ کیا ہے آج کے خطبے میں دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ دعا کرتا ہوں رب العالمین سے اللہ پہلے مجھ کہنے والے کو بھی اور آپ سبھی سننے والوں کو بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم حاضرین، پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان کی زندگی ہی ایک سفر ہے۔ میں اور آپ جو دنیا میں آئے ہیں، ہمارا یہ آنا ایک سفر ہے، ہم مسافر ہیں اس دنیا کے، ہم آئے ہیں ماں کے پیٹ سے اور منزل ہماری خبر ہے، اور وہاں تک جانے کے درمیان میں جو ہماری زندگی گزر رہی ہے گویا ایک مسافر کی طرح، کچھ دیر کے لیے، کچھ وقت کے لیے، کچھ عرصے کے لیے، ایک عرصہ گزرنے کے بعد، مدت گزرنے کے بعد یہ سفر ختم ہو جائے گا۔ جیسے آپ کتنا بھی لمبا چوڑا سفر کر لیں، کسی ملک سے دوسرے ملک کو چلے جائیں، ایک وقت ہوتا ہے، وہ وقت ختم ہونے کے بعد آدمی منزل کو پہنچ ہی جاتا ہے، چاہے وہ کتنا بھی لمبا سفر کیوں نہ ہو، ایک مدت کے بعد آدمی منزل کو پہنچ ہی جاتا ہے۔ تو انسان کی زندگی بھی ایک سفر ہے۔ میرے اور آپ کی جد و جہد، جیسے ہم دنیا میں دوڑ رہے ہیں، یہ دوڑ بھی ہماری ایک مسافر کی طرح، ہم سب یہاں پر سفر کرنے والے مسافر ہیں، اور ہماری منزل خبر ہے۔ جس دن موت کے فرشتے ہمارے آنکھوں کے سامنے آ جائیں گے روح قبض کرنے کے لیے، سمجھ جائے کہ ہم اس منزل کے قدم پہنچ چکے ہیں۔ اور محترم حاضرین، آپ دیکھیں گے دنیا کے اندر کہ انسانیت تقریباً یہاں تک کہ اکثر کا قول یہاں پر آتا ہے کہ آدھی انسانیت ہمیشہ سفر میں رہتی ہے۔ آدھے انسان، آپ بس اسٹینڈ چلے جائیں، ریلوے اسٹیشن چلے جائیں یا ایئرپورٹ چلے جائیں، آپ دیکھیں جہاں دیکھیں وہاں پر سب مسافر کہیں دکھیں گے آپ کو، سفر کرنے والے۔ کوئی آدمی تجارت کے غرض سے کہیں جا رہا ہے، کوئی آدمی تجارت کے طور پر کہیں اور سفر کر رہا ہے، کوئی آدمی کسی اور وجہ سے، کوئی آدمی پڑھنے کے لیے، الغرض الگ الگ مقاصد سے لوگ سفر کر رہے ہیں، ہمیشہ سفر میں۔ آدھی انسانیت تقریباً ہمیشہ سفر میں رہتی ہے، یہ اکثر کا قول کہنا ہے۔ اور محترم حاضرین، شریعت نے کیا بہترین تعلیم سکھائی ہے۔ یہ سفر ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے اندر انسان بہت کچھ سیکھتا ہے۔ اکثر اس آدمی کے بالمقابل، جو آدمی ہمیشہ گھر میں بیٹھا رہتا ہے، جو آدمی کبھی کہیں جاتا نہیں ہے،
اس آدمی کے بالمقابل جو آدمی سفر پر نکلتا ہے، اپنی منزل کو چھوڑ کر کسی اور جگہ پر کسی غرض سے، کسی کام سے، کسی اور وجہ سے جاتا ہے، تو جا کر آنے تک درمیان میں شریعت کہتی ہے وہ آدمی بہت کچھ سیکھتا ہے۔ نئے نئے لوگوں سے اس کی ملاقاتیں ہوتی ہیں، نئے نئے ذہنیت کے لوگ اس کے سامنے آتے ہیں، نئے نئے کام اس کے آنکھوں کے سامنے نظر آتے ہیں، نئے نئے معاملات، بہت کچھ انسان کو سیکھنے کو ملتا ہے سفر کی حالت میں۔ اور اسی لیے سفر کے بارے میں کیا کہا گیا کہ سفر ایک ایسی چیز ہے جہاں پر انسان ظاہر ہوتا ہے۔ اصل انسان میں اور آپ نہیں ہیں۔ اگر میری آپ سے محبت ہے، آپ سے میری محبت ہے، یہ محبت اصلی معنوں میں، صحیح معنوں میں کب ظاہر ہوگی؟ جب میں آپ کے ساتھ سفر پر نکلوں گا، میں آپ کے ساتھ کسی معاملے میں لین دین کروں گا، میں آپ کے ساتھ کوئی معاملہ کروں گا یا پھر کچھ اور کھانے پینے کی چیزوں میں، اس وقت میری اندر جو میں صحیح معنوں میں جو انسان ہوں وہ ظاہر کب ہوں گا؟ جب سفر کی حالت میں۔ جیسا کہ ایک آدمی کے بارے میں حضرت عمر بن خطاب ان کے سامنے رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک تعریف کی گئی۔ ایک صحابی نے ایک صحابی کی تعریف کی حضرت عمر کے سامنے، کہا کہ وہ آدمی واقعی وہ آدمی ماشاءاللہ ہے، اس کی تعریف کی۔ تو حضرت عمر نے پوچھا کیا تم نے اس آدمی کے ساتھ سفر کیا ہے؟ کہا کہ نہیں۔ پھر پوچھا گیا کیا تم نے اس آدمی کے ساتھ کوئی لین دین کیا ہے معاملہ؟ کہا کہ نہیں۔ کیا تم نے کبھی اس آدمی کو قریب سے جانا ہے، کوئی رشتہ ہے؟ نہیں۔ تو پھر کہا کہ تمہیں تعریف کرنے کا حق نہیں ہے جب تک اس آدمی کو تم سامنے سے حقیقی معنوں میں نہ جان لو کہ وہ آدمی کیسا ہے، اس کے ساتھ سفر نہ کر لو۔ جو اسباب بتائے تھے عمر نے، اس میں سفر بھی ایک ہے، کیونکہ سفر ایک ایسی چیز ہے، اس سفر کے دوران میں آدمی اپنی اصلیت باہر کر نکالتا ہے، وہ اندر سے ہے کیا چیز وہ باہر رکھتا ہے، اس کے بول چال کا انداز، اس کا معاملہ کیا ہے، وہ کیسی ذہنیت کا آدمی ہے، یہ تمام چیزیں انسان کی کب باہر آتی ہیں؟ جب وہ سفر کی حالت میں ہوتا ہے۔ اور اس لیے شریعت نے تعلیم دی کہ جہاں پر جن کے ساتھ احسان کرنا ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ جہاں پر قرآن نے بتایا کہ کس کس کے ساتھ احسان کرنا ہے، ماں باپ کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، فلاں کے ساتھ، فلاں کے ساتھ، آخر میں جو والجنب وابن السبیل کہا کہ وہ لوگ جو ہمیشہ آپ کے بازو میں رہتے ہیں یا آپ کے ساتھ چلتے پھرتے ہیں سفر کی حالت میں، جو آپ کے مسافر ہیں، آپ کے ساتھ جو سفر میں رہتے ہیں، ہر ایک کے ساتھ آپ کو حسن سلوک کرنا ہے۔ محترم حاضرین، سفر اگرچہ دنیا کی غرض سے ہو، تجارت کے طور پر میں نکل رہا ہوں باہر، میرے بزنس کو آگے بڑھانے کے لیے کسی جگہ پر میں سفر کر رہا ہوں، یا کوئی اور دوسرے مقاصد کے طور پر سفر کر رہا ہوں، الغرض میں کسی بھی معاملے میں سفر سے باہر نکلوں، میرا سفر کو جا کر واپس آنے تک یہ معاملہ، میرا سفر میرے لیے نیکیوں کا ذخیرہ بن جائے گا۔ سفر پر نکلنا گویا نیکیاں کمانے کے برابر ہے۔ سفر پر نکل کر واپس آنے تک انسان کو نیکیاں ملتی رہتی ہیں، اگرچہ وہ سفر دنیا کی غرض سے بھی کیوں نہ ہو۔ ضروری نہیں کہ دین کے معاملے میں سفر کیا جائے، ضروری نہیں کہ شریعت کے معاملے میں سفر کیا جائے، اپنے خود میرے مفاد کے لیے بھی میں اگر سفر پر نکلتا ہوں تو واپس آنے تک مجھے نیکیاں ملیں گی۔ وجہ کیا ہے پوچھیں گے آپ؟ ایک جب اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک بیمار آدمی اور ایک مسافر، یہ دونوں ایسی چیزیں ہیں، بیمار آدمی اگرچہ بیمار ہے، عام طور پر جب وہ صحت مند تھا، جب اس کی مکمل صحت اچھی تھی، اس وقت میں وہ کچھ نیکیاں کرتا تھا، دن کے وقت میں نفل نمازیں پڑھتا تھا، دن کے وقت میں کچھ اور اچھے کام کرتا تھا۔ بیمار ہو چکا ہے، اب اس کے پاس وقت نہیں ہے پڑھنے کے لیے، صحت نہیں ہے پڑھنے کے لیے، اب بیمار ہے لیکن پڑھنے والا تھا ہمیشہ، لیکن بیمار ہے، پڑھ نہیں سک رہا ہے، تو نہ پڑھنے پر بھی اسے پڑھنے کے برابر نیکیاں دی جائیں گی ایک بیمار آدمی کو۔ اور ایک مسافر، دیکھیے کتنی بہترین تعلیمات شریعت نے ہمیں دی کہ ایک مسافر جب سفر پر نکلتا ہے، دوران سفر میں وہ نیکیاں کر نہیں سکتا جو نیکیاں کہ عام طور پر بغیر سفر کے وہ کرتا تھا۔ عام ٹائم میں، عام وقت میں اس کے کچھ اعمال تھے، کچھ نیکیاں تھی، وہ نیکیاں وہ ہمیشہ کرتا تھا، لیکن سفر پر نکلنے کی وجہ سے وہ نیکیاں اس کی ہو نہ پائیں۔ نفل نمازوں کی مثال کے طور پر نفل نمازیں پڑھنے والا پابند تھا وہ، لیکن سفر پر نکلا ہے، نفل نمازیں پڑھ نہیں پا رہا ہے۔ اگر نہیں بھی پڑھتا، سفر پر نکلا ہے تو اس کو وہ بھی نیکیاں دی جائیں گی۔ اللہ اکبر۔ تو اتنی بہترین اسلام میرا اور آپ کا یہ ہے کہ شریعت نے سفر پر نکلنے سے لے کر واپس آنے تک تمام چیزیں، وہاں تک نیکیاں ہم ملتی ہیں۔
اور دعا کی قبولیت کا بہترین ذریعہ بتایا گیا۔ 3 جگہوں پر 3 دعائیں ایسی ہیں جو کبھی رد نہیں ہوتی۔ پہلی چیز وہ کہ آدمی سفر پہ ہو۔ جو آدمی سفر میں ہوتا ہے، سفر کی حالت میں جو آدمی دعا کرتا ہے اس کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ اور ایک باپ کی دعا اپنے اولاد کے حق میں، اور تیسری مظلوم کی دعا۔ اگر کوئی آدمی ظلم کر رہا ہے، اسے ستا رہا ہے، ناحق کے مظلوم ہے، وہ مظلوم کی زبان سے نکلنے والی دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ تو دوران سفر میں شریعت نے تعلیم دی کہ سفر ایک ایسی چیز ہے جہاں پر انسان کی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ اس لیے جب بھی سفر پر نکلیں، چاہے وہ کسی بھی طرح کا سفر ہو، چاہے وہ تجارتی سفر ہو، شادی بیاہ کا سفر ہو، کوئی اور سفر ہو، سفر پر نکلے ہیں منزل کو چھوڑ کر، بار بار اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں، دعا کرتے رہیں، ہاتھ اٹھا کر اللہ سے بار بار جو مانگنا ہے مانگتے رہیں، کیونکہ یہ سفر ختم ہونے تک تمہاری دعائیں قبول کی جاتی ہیں، رد نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح سے آداب کیا سکھائے گئے اسی سفر کے حوالے سے کہ شریعت نے کچھ آداب سکھائے۔ وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے جب آدمی سفر پر نکلتا ہے، اکثر وہ لوگ جو ہمیشہ سفر میں رہتے ہیں یا لمبا سفر کرتے ہیں، ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ صلاۃ الاستخارہ پڑھیں، استخارہ کر کے سفر نکلیں۔ کیونکہ زمانے جاہلیت کے اندر ایک رواج تھا کہ اس زمانے میں کوئی آدمی سفر پر نکلنا چاہتا تو گھر سے پہلے باہر آتا، آنے کے بعد ایک پرندے کو لوگ اڑاتے۔ اگر پرندہ سیدھے ہاتھ کی جانب جاتا تو پھر سمجھتے کہ اب ہمارا سفر آسان ہے، یعنی کامیاب ہے، جس مقصد کے لیے میں گھر سے باہر نکل رہا ہوں وہ مقصد پورا ہونے والا ہے۔ پرندہ اگر سیدھے ہاتھ کی جانب جائے، اگر پرندہ ہمارے لیفٹ ہینڈ کی طرف جائے، دامیں ہاتھ کی طرف چلا جائے، تو پھر وہ آدمی سمجھتا کہ میرا سفر اچھا نہیں ہے۔ پرندوں کو اڑا کر سفر کی وہ لوگ دیکھتے، ستاروں کو دیکھ کر بتاتے، راستے میں کوئی بلی گزر جاتی سفر کو روک دیتے، کالی بلی گزر جاتی سفر کو روک دیتے۔ یہ زمانے جاہلیت کے رسم تھے۔ جب اسلام آیا، اللہ کے نبی آئے، اللہ کے نبی کی شریعت آئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استخارہ کا حکم دیا۔ کسی معاملے میں آپ کو سفر پر نکلنا ہے، دور دراز کا سفر ہے، اور آپ کو تھوڑا سا ڈاؤٹ ہے کہ میں جس کام کے لیے نکل رہا ہوں کیا میرا جانا مناسب ہے یا نہیں، میں نکلوں یا نہ نکلوں، اگر آپ کچھ اس طرح کا مزاج لے کر کچھ کشمکش میں ہیں تو پھر آپ کو شریعت تعلیم دیتی ہے کہ استخارہ پڑھیں، نماز استخارہ پڑھیں، نماز استخارہ کی دعا کریں، آپ استخارہ کی دعا کریں۔ اگر آپ کے حق میں وہ چیز بہتر ہوگی تو اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو مطمئن کر دے گا اور جانے کے راستے فراہم کرے گا۔ اگر وہ چیز آپ کے حق میں بہتر نہ ہوگی تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس چیز کے اندر رکاوٹیں آ جائیں گی، سفر دشوار ہو جائے گا، کسی بھی طرح سے آپ مطمئن نہیں ہوں گے، سمجھ جائیں کہ آپ کا جانا مناسب نہیں ہے۔ تو سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ وہ زمانے جاہلیت کے اندر جو لوگ پرندوں کو اڑاتے، آج کے زمانے میں شریعت نے تعلیم دی کہ آپ کوئی پرندہ وغیرہ نہ اڑائیں بلکہ استخارہ کا اہتمام کریں۔ اور اس کے بعد بہترین تعلیم شریعت نے کیا دی؟ جب بھی کوئی آدمی گھر سے سفر پر نکلتا ہے، گھر سے سفر پر نکلتا ہے تو گھر والوں کو بھی تعلیم دی، جانے والوں کو بھی تعلیم دی، مسافر کو بھی، اس کو رخصت کرنے والوں کو بھی۔ سب سے پہلے تعلیم گھر والوں کو دی۔ مثال کے طور پر میں گھر سے باہر جا رہا ہوں سفر پر، تو میرے گھر والوں کو تعلیم شریعت نے دی کہ جب آپ کے گھر کا کوئی فرد گھر سے سفر پر واپس جا رہا ہے، سفر کے نکل رہا ہے، تو پورے گھر والے اس کے حق میں دعا دیں۔ تو دعا کے کلمات بھی سکھائے گئے، استودع اللہ دینک و امانتک و خواتم عملک۔ یہ بہترین دعا سکھائی گئی۔ کہا کہ جب تم اپنے کسی آدمی کو سفر پر روانہ کر رہے ہو تو یہ دعا پڑھو۔ اس کے معنی کیا ہے؟ ترجمہ کیا ہے؟ کہ ہم آپ کے دین کو اللہ کے ذمے کرتے ہیں، وہ امانتک، اور آپ کی امانت کو ہم اللہ کے ذمے میں کرتے ہیں۔ امانت سے مراد کیا ہے؟ اس کے آدمی کے پورے گھر والے، اس کے اہل و عیال کہتے ہیں کہ میں آپ کے دین کی حفاظت اللہ کے ذمے کرتے ہیں اور آپ کے گھر والوں کی حفاظت اللہ کے ذمے، وخواتم عملک، اور آپ کا جو خاتمہ عمل ہے وہ بھی ہم اس کو اللہ کے ذمے کرتے ہیں۔ خاتمہ بالخیر کی جانب اشارہ ہے۔ مطلب کیا ہے؟ سفر پر آدمی نکل رہا ہے، سفر ایک ایسی چیز ہے کہ آدمی گھر سے نکلنے کے بعد واپس گھر آنے تک اس کی کوئی گارنٹی نہیں، چاہے وہ اس زمانے میں بھی ہو یا اب بھی ہو۔ مسافر جب تک گھر واپس نہیں پہنچتا اس کی کوئی گارنٹی نہیں، کوئی ضمانت نہیں۔ تو جب وہ آدمی گھر سے رخصت ہو رہا ہوگا تو آپ اس کے حق میں دعا دیں کہ آپ کا خاتمہ اگرچہ ہو جائے، اللہ نہ کرے، اگر آپ کا خاتمہ ہو تو بھی خیر کا خاتمہ ہو، اچھا خاتمہ ہو، کیونکہ اس زمانے میں
کوئی سواریاں کچھ ایسی نہ تھی، کوئی آدمی سفر پر نکلتا تو مہینے لگ جاتے واپس آنے تک، اور مہینوں تک کسی کی خبر نہیں۔ گھر کا کوئی باپ کسی تجارت کے غرض سے باہر گیا ہے، اب کوئی فون وغیرہ نہ تھا تو زمانہ 1 مہینہ 2 مہینے گزر جاتے، کوئی خبر نہیں کہ وہ زندہ ہے بھی یا نہیں ہے، وہ کہاں ہے کیا پتہ نہیں، کب واپس آئیں گے پتہ نہیں، آ گئے تو خوش ہو جاتے کہ چلو آ گئے۔ ایسے زمانے سے گزرتا ہوا دور یہاں تک پہنچا کہ آج ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، آدمی پل پل کی خبر لے سکتا ہے۔ لیکن شریعت نے تعلیم دی کہ جب بھی آپ کے گھر کا کوئی آدمی گھر سے باہر نکلے تو پورے لوگ، پورے گھر والے اس آدمی کے حق میں دعا کریں گے، اور جانے والا آدمی پورے آدمیوں کے حق میں دعا کرے گا۔ کیا کرے گا؟ وَدِّعُكُمُ اللَّهَ الَّذِي لَا تَضِيعُ وَادِعَهُ، کہے گا کہ میں بھی آپ تمام کو اللہ کے ذمے میں دیتا ہوں، جب اللہ کے ذمے میں کوئی چیز ضائع نہیں ہوتی۔ پورے گھر والوں کے حق میں دعا کرتا ہے وہ آدمی، جانے والا آدمی، سفر پر نکلنے والا، کہ آپ تمام لوگوں کو، آپ تمام کا مال، تمام کی جانیں، میں سب کے سب اللہ کے ذمے میں کرتا ہوں۔ جب اللہ کے ذمے میں کوئی چیز کی جاتی ہے وہ چیز ضائع نہیں ہوتی۔ اور اس کے بعد سفر کی دعا سکھلائی گئی۔ جو آدمی سفر پر نکلتا ہے وہ دعا کرے، وہ دعا کیا ہے؟ سب سے پہلے کہے سبحان اللہ اکبر، اللہ اکبر، کہے سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین وانا الى ربنا لمنقلبون۔ اور ایک بہترین دعا وہ بھی، اللهم انا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا وطوّ بعدا اللهم انت الصاحب في السفر والخلیفۃ فی الاہل۔ کتنی بہترین دعا ہے، کیسے کیسے اس کے الفاظ جملے جانتے ہیں۔ بندہ اللہ سے کہتا ہے کہ اللہ میں تجھ سے سفر کی حالت میں نیکی مانگتا ہوں، تقوی مانگتا ہوں، اور میں ایسا عمل مانگتا ہوں کہ جو عمل تیرے پاس قابل قبول ہو جائے، اور میں تجھ سے اس سفر کے دوران میں آنے والی مشکلوں کا اس سے نجات مانگتا ہوں، اور جو میں سفر پر نکل رہا ہوں اس راستے کو میرے لیے تو مختصر کر دے، راستے کو لپیٹ دے، اور اللہ تو ہی میرا مددگار بن جا، تو ہی میرا سہارا بن جا۔ جب آدمی سفر پر نکلتا ہے، اللہم انت الصاحب فی السفر، اللہ سے کہتا ہے بندہ جب سفر پر نکلتا ہے بندہ تو اس کے ذہن میں 2 ہی چیزیں ہوتی ہیں۔ پہلی چیز کیا ہے کہ اتنا لمبا سفر مجھے کرنا ہے، ساتھ میں کوئی بھی نہیں، اکیلا تنہا آدمی، اب میں جاؤں گا کیسے، میں واپس کیسے آؤں گا، اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتا ہے۔ اور دوسری چیز اس کے ذہن میں کیا ہوتی ہے، گھر بار کو چھوڑ کر جا رہا ہے، اس کے بیوی بچوں کو، اس کے گھر والوں کو، اس کے اہل و عیال کو چھوڑ کر جا رہا ہے۔ یہ دونوں چیزیں انسان کے ذہن میں ہوتی ہیں، تو بندہ دعا یہی کر رہا ہے کہ اللہ میں سفر پر نکل رہا ہوں، اس سفر میں تو ہی میرا ساتھی ہے، والخلیفۃ فی الاہل، اور میرے گھر والوں کو میں اب چھوڑ کر جا رہا ہوں، میرے جانے کے بعد میرے گھر والوں کا ذمہ دار تو ہے، ان کا خلیفہ تو ہے، ان کا نگہبان تو ہے۔ کتنی بہترین دعا ہے۔ اور پھر آگے بندہ کہتا ہے کہ اللہ تو مجھے ایسے مناظر سے بچا لے جو بڑے ہولناکی والے مناظر ہیں، بڑے خطرناک منظر آنکھوں کے سامنے آنے سے مجھے بچا لے، اور جب میں واپس پہنچوں تو میں حفظ و امان کے ساتھ پہنچوں، گھر والوں کے پاس جب پہنچوں تو میرے گھر والے بھی سلامتی کے ساتھ ہو، ان کے جان ان کے مال سب صحیح سلامت ہو۔ کیونکہ دیکھیں کیسے کیسے الفاظ شریعت نے سکھائیں۔ اس زمانے میں کوئی ایسے حادثات نہ تھے، کوئی آدمی سفر پر نکلے گا تو گھوڑے پر، اونٹ پر، گدھے پر، ایسے جانوروں پر لوگ سفر پر نکلتے، کوئی حادثے کی شکل دکھاؤ میں نہیں آتی، بس حادثہ یہ ہوتا کہ کوئی آدمی اونٹ سے گر کر مر گیا، یا پھر اونٹ نے کسی کو رون ڈالا، ایسے کچھ اکا دکے واقعات پیش آتے۔ لیکن آج کے زمانے میں جہاں پر چیزیں زیادہ ہوتی گئی تو حادثات کے واقعات بھی زیادہ ہوتے گئے۔ کوئی ٹرین ایکسیڈنٹ ہو گئی تو ٹرین کے اندر جتنے لوگ ہوں گے سب مر جائیں گے، اگر کوئی پلین کراش ہو چکا تو اس کے اندر جتنے لوگ ہیں سب ہلاک ہو جائیں گے۔ یہ چیزیں آج کے زمانے میں موجود ہیں، حالانکہ یہ شریعت نے آج سے کہیں 1400 سال پہلے اللہ کے نبی کے زمانے وہ دعائیں جب کوئی حادثات کا کوئی خوف نہ تھا، ایسے المناک منظر آنکھوں کے سامنے نظر نہیں آتے تھے اس زمانے میں۔ آپ دیکھیں گے کتنے مناظر ہم دیکھ رہے ہیں آج بھی، کوئی آدمی جا رہا تھا، گاڑی نے اسے مار دیا اور جسم کے حصے الگ الگ ہو کر روڈ پر پڑ رہے ہیں، ایک اس کا ہاتھ کسی ایک جگہ پر، سر کسی ایک جگہ پر، گاڑی اس کے بدن سے گزر رہی ہے، اس کے اوپر سے پورا بدن زمین پر چکٹ چکا ہے۔ ایسے مناظر آنکھوں کے سامنے آج ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ یہ دعا اس زمانے میں اللہ کے نبی کر رہے ہیں کہ اللہ تو مجھے ایسے مناظر نہ جگا جو المناک مناظر ہوں، تو وہ معنی آج کے زمانے میں سیٹ ہو رہے ہیں۔ یہ دعا آج کے زمانے میں پوری طرح سے مکمل ہو رہی ہے کہ آج اس مناظر سے ہم گزر رہے ہیں۔ تو ایک خطرناک آدمی اسی لیے کہا جاتا ہے کہ سفر ایک ایسی چیز ہے، آدمی کے گھر سے نکل کر واپس آنے تک اس کی کوئی گارنٹی نہیں۔
ضروری نہیں کہ لمبا کوئی چوڑا سفر ہو، گھر سے باہر نکلے ہیں آپ، جانے والا نے کسی نے آپ کو مار دیا، آپ ہلاک ہو گئے، آپ کو زخم ہوا، کچھ اور، ہاتھ ٹوٹا، پیر ٹوٹا، اس لیے گھر سے جب بھی باہر نکلیں ان دعاؤں کا اہتمام کر کے نکلیں، ان دعاؤں کو پڑھ کر نکلیں۔ ہوگا کیا؟ جب آپ اس طرح کی دعاؤں کا اہتمام کریں گے تو پھر آپ اللہ تعالیٰ کے ذمے میں آ جائیں گے، آپ کی حفظ و امانت ہوگی، آپ کو محفوظ کر لیا جائے گا اس طرح کی بلاؤں سے، اس طرح کی وباؤں سے۔ اور محترم حاضرین، اسی طرح سے جب کسی سفر پر نکلتے ہیں تو کسی جگہ پر پہنچیں، کوئی نئی جگہ ہو، کوئی نئی منزل ہو، اس جگہ پر پہنچنے کے بعد شریعت نے تعلیم دی کہ دعاؤں کا اہتمام کریں۔ کیسی دعائیں؟ بالخصوص دعا سکھائی گئی، کہا کہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ جو دعا ہم بچے کو جاتی ہے وہ یہ کہ جب بھی کوئی آدمی نئی جگہ پر پہنچے، سفر کی حالت میں جب پہنچا ہے منزل پر، وہ آدمی اس دعا کو پڑھنے سے کیا ہوگا؟ نئی جگہ پر پہنچنے کے بعد وہاں پر کچھ حالتیں صحیح نہ ہو، وہاں کے کچھ حالات صحیح نہ ہو، مخلوقات صحیح نہ ہو سکتا ہے کہ ان سے ہمیں کوئی نقصان پہنچے، ہر طرح کے شر سے محفوظ ہو جائیں گے ہم، ہر طرح کے شر سے محفوظ ہو جائیں گے ہم جب ایسی دعاؤں کا سہارا لیں گے، ایسی دعاؤں کا اہتمام لیں گے۔ کتنی پاکیزہ تعلیمات شریعت نے ہمیں سکھائیں۔ اور ایک تعلیم یہ بھی کہ جب کوئی ایک سے زائد، مطلب 3 سے زائد لوگ سفر پر مل کر نکل رہے ہیں، 3 لوگ ہیں یا 4 ہو کر نکل رہے ہیں، 3 سے زائد اگر سفر پر نکل رہے ہیں تو شریعت نے تعلیم دی کہ 3 کے علاوہ اگر 4 ہو چکے ہیں تو آپ چاروں میں کسی ایک کو امیر بنا لو۔ شریعت کی تعلیم ہے یہ، 3 سے زائد 4 ہو رہے ہیں تو چاروں میں کسی ایک کو امیر بنا لو۔ کیوں؟ امیر جب آپ چن لیں گے چاروں میں سے، اسی کی ذمہ داری میں سارا سفر ہوگا، جہاں پر بھی خرچ کرنا ہے، جہاں پر بھی رکنا ہے، جہاں پر بھی ٹھہرنا ہے یا کچھ اور معاملہ ہے، سب وہ امیر جیسے کہے گا سب اس کی اطاعت کریں گے۔ اگر امیر نہیں بنائیں گے تو پھر ہوگا کیا؟ 3 قسم کے لوگ گاڑی میں آپ کے ساتھ موجود ہیں، 4 ذہنیت ہیں وہاں پر، ایک کی ذہنیت الگ الگ، ایک کا ذہن، ایک کی سوچ الگ، آپ ہر ایک کی سوچ پر، ایک کی سوچ ایک کو پسند نہیں آئے گی، ایک کا خیال ایک کو پسند نہیں آئے گا، ہو سکتا ہے کہ معاملہ آپ کا بگڑ جائیں، یہ معاملے نہ بگڑیں، اس لیے ایک امیر کو چن لیں، وہ امیر جیسے کہے گا سب اس کی اطاعت کریں گے۔ یہ چھوٹی چھوٹی تعلیمات جو شریعت نے ہمیں سکھائی ہیں۔ اور اسی کے بعد ایک بہت بڑی چیز وہ یہ کہ اللہ کے نبی کی سنت بھی رہی، آپ کا عمل بھی رہا، جب سفر پر ہم نکلیں گے تو واپس ہونے سے پہلے گھر والوں کو اطلاع دیں کہ میں واپس لوٹ رہا ہوں۔ گھر کو سفر پر نکلے ہیں، واپس ہوتے وقت گھر والوں کو اطلاع دیں کہ میں گھر واپس آ رہا ہوں، میرا سفر مکمل ہو چکا ہے، میرا کام مکمل ہو چکا ہے، میں یہاں تک پہنچا ہوں یا اس وقت تک پہنچ جاؤں گا۔ ایسی خبر گھر والوں کو سنائیں، بنا خبر سنائیں کہ گھر جانا یہ اللہ کے نبی کی تعلیمات نہیں ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کوئی دور دراز میں کئی مہینوں زندگی گزارنے کے بعد، کام کاج کے بعد، بغیر اطلاع کے لوگ اچانک گھر آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں کہ سرپرائز دینا ہے، خوشی دینا ہے، اچانک گھر آنا، یہ شریعت کی تعلیم نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کی زندگی اٹھا کر آپ دیکھیں، اللہ کے نبی جب بھی سفر پر جاتے تو واپس آنے کے فوری بعد گھر نہیں جاتے آپ سیدھا، اس زمانے میں کوئی فون وغیرہ نہ تھا، تو اللہ کے نبی مدینہ آتے تو مدینہ آنے کے بعد سیدھا آپ ازواج مطہرات کے پاس نہیں جاتے، بلکہ آپ مسجد میں چلے جاتے۔ جب آپ مسجد میں جاتے تو خود بخود خبر پہنچ جاتی گھروں تک کہ اللہ کے نبی واپس آ چکے ہیں۔ صحابہ کے بارے میں بھی آتا ہے، کئی صحابہ کئی مہینوں سفر کرنے کے بعد سیدھا گھر نہیں جاتے، بلکہ مسجد میں آتے، مسجد سے اطلاع بھیجتے لوگوں کو کہ بتا دو گھروں کے اندر کہ ہم آ چکے ہیں۔ تو سفر پر نکلنے کے بعد جب واپس پہنچنے کا موقع آتا ہے تو گھر والوں کو اطلاع کر گھر جانا، یہ صحیح شریعت کی تعلیم ہے۔ اور اسی طرح سے سفر ایک ایسی چیز ہے جس کے معاملے میں شریعت نے ہمیں کچھ رخصتیں، کچھ چھوٹ عطا کی ہیں کچھ معاملات میں، جیسا کہ روزہ ایک عبادت ہے، اعمال کے سلسلے میں سفر نے کئی چھوٹ دی ہیں ہمیں، ہم چاہے تو اس چھوٹ کو اختیار کر سکتے ہیں۔ روزہ فرض ہے، مثلا کوئی آدمی فرض روزہ رکھنا چاہتا ہے، سفر کی حالت میں ہے، اسے چھوٹ ہے کہ وہ آدمی روزہ چھوڑ دے، بعد میں اس روزے کو رکھ لے۔ نفل روزہ ہے، سفر پر جانا ہے، آپ چھوڑ دیں گے، بعد میں رکھ لیں گے، روزے کے لیے چھوٹ دی گئی۔ اور اس طرح سے کوئی نمازوں کا موقع، جمع بین الصلاۃ کہتے ہیں، مثال کے طور پر کوئی آدمی سفر پر نکل رہا ہے، اب رات تک سفر ہی میں رہنا ہے اسے، اب نمازوں کا وقت آئے گا تو کیا کریں گے؟ شریعت نے اجازت دی، رخصت دی، چھوٹ دی کہ آپ ایک وقت میں 2 نمازیں ملا کر پڑھ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ قصر بھی کر سکتے ہیں۔
مثلاً ظہر کے وقت میں آپ کھڑے ہیں کسی جگہ پر، ظہر کے وقت میں آپ عصر کی نماز ملا کر پڑھ سکتے ہیں، ظہر عصر، اور اس کے ساتھ قصر کر سکتے ہیں۔ قصر یہ کہ 4 رکعت والی نمازوں کو 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں۔ مغرب عشاء مل کر آئی تو آپ مغرب میں کوئی قصر نہیں ہوگی، مغرب 3 رکعت پوری پڑھی جائے گی۔ قصر صرف 4 رکعت والی، ظہر عصر عشاء، جس نماز میں 4 رکعتیں ہوتی ہیں اسی نماز میں قصر کیا جائے گا، مغرب اور فجر میں نہیں ہے بلکہ 3 نمازوں میں۔ اب عشاء کا وقت آ گیا، آپ مغرب نہیں پڑھے ہیں، آپ پہلے مغرب کی 3 رکعت پڑھ لیں گے اور بعد میں عشاء کی 2 رکعت پڑھ لیں گے، قصر کرنا چاہتے ہیں۔ اگر مغرب کی نماز میں آپ کھڑے ہیں تو مغرب 3 رکعت پڑھنے کے بعد عشاء کی 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں۔ یہ ایسی چھوٹ ہے جسے شریعت نے ہمیں دی ہیں۔ اور سنن نوافل، جب فرائض کے اندر اللہ نے ڈسکاؤنٹ دیا ہے کہ نمازیں کم ہو سکتی ہیں، تو سنت نفل نمازیں سفر کے حالت میں معاف ہیں، لیکن 3 سنتیں معاف نہیں ہیں۔ سفر کی حالت میں بھی آپ ظہر کی سنتیں نہیں پڑھیں گے چلے گا، مغرب کی سنت نہیں پڑھیں گے چلے گا، عشاء کی سنت نہیں پڑھیں گے چلے گا، لیکن 3 سنتیں اللہ کے نبی کی تعلیم ہے کہ کبھی اللہ کے نبی سفر کی حالت میں بھی نہیں چھوڑتے تھے۔ وہ کون سی سنتیں؟ فجر سے پہلے کی 2 رکعت سنت، حالت سفر میں بھی اللہ کے نبی نے کبھی نہیں چھوڑی۔ فجر سے پہلے کی 2 رکعت سنت ایک ایسی سنت ہے، اتنی اس کی اہمیت ہے کہ سفر میں بھی اگر ہیں آپ تب بھی آپ کو پڑھنا ہے 2 رکعت۔ اور صلاۃ الوتر، وطر کی نماز سفر میں ہیں آپ، عشاء کی سنت آپ کے لیے معاف ہو سکتی ہے، لیکن وطر کی نماز سفر کی حالت میں بھی معاف نہیں ہے، سفر میں بھی وطر پڑھیں گے آپ۔ اور تہجد، اگر تہجد کا روزانہ آپ اہتمام کر رہے ہیں تو 2 رکعت ہی صحیح، آپ قیام اللیل سفر کے اندر بھی آپ پڑھیں گے۔ اس کے علاوہ جو دوسری چیزیں ہیں وہ آپ کے لیے چھوڑ دی گئی۔ اور اسی طرح سے کئی اور تعلیمات سفر کے حوالے سے ہوتی ہیں، تو کئی لوگ اس معاملے میں کبھی کچھ کوتاہیاں لوگوں سے ہوتی ہیں، تو شریعت نے ان اتنی چھوٹی چھوٹی تعلیمات سفر کے ہی نہیں بلکہ زندگی کا ہر معاملہ، چاہے آپ کے لین دین ہو، چاہے وہ آپ کے زندگی کا معاملہ ہو، ہر معاملے کے اندر شریعت نے باریکی کے ساتھ، بہت باریکی کے ساتھ بہت سے آداب سکھائے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ان آداب کو معلوم کریں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ دعا کرتا ہوں رب العالمین سے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور جب ہم سفر پر نکلیں اللہ تعالیٰ ہم تمام کو حفظ و امان کے ساتھ لے جائے اور اپنا سفر مکمل ہونے کے بعد صحیح سلامتی کے ساتھ ہر ایک کو گھر پہنچائے۔ آمین رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔